بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، معزز و مکرم و محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، گزشتہ جمعے کو جو ہے چند باتیں رحمت خداوندی کے متعلق آپ تمام حضرات نے سماعت فرمایا تھا، اور چند باتیں جو ہے ہمارے ملک کے متعلق جو انتخابات ہو رہے ہیں، جو حق رائے دہی دی جا رہی ہے، جو ووٹنگ کا جو حق ہے استعمال کرنے کے متعلق چند باتیں آپ تمام حضرات نے سماعت فرمایا تھا، اور بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع۔ انسان اپنے سوچ کی حدود کو طے کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی حدود کی کوئی طے نہیں ہے، کتنی وسیع ہے، لامحدود اللہ کی رحمت جو ہے ایمان والوں پر، تمام انسانوں پر بارش کے قطروں سے بھی کہیں زیادہ برستا ہے۔ اللہ جب بخشنے پر، معاف کرنے پر اور اللہ جو ہے رحم کرنے پر آ جاتا ہے تو بڑے بڑے گنہگار کو اللہ جو ہے ایک جھٹکے میں معاف کر کے اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ تمام حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ اتنے بڑے شرابی تھے، اتنے بڑے شرابی تھے کہ فرماتے ہیں کہ ان کا ہی شراب کا کاروبار اور شراب کا ٹھیکہ چلا کرتا تھا، اور ہر لمحہ ہر گھڑی شراب کی حالت میں ہی رہتے تھے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آج کے زمانے میں بھی بڑے شرابی ایسے ہیں جو بغیر شراب کا جو ہے ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا ہے، ذرا نشہ کم ہوا فوراً پہنچے، پیسے ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے اٹھایا اور فوراً دکان پر پہنچے، جیسی کہ تیسی، جیسا پایا اٹھایا، پینا شروع کر دیا۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شرابی تھے، لیکن فرماتے ہیں ایک واقعہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب اپنے شراب خانے سے لوٹ کر اپنے گھر واپس جا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے پر کسی کچرے کی جگہ پہ ایک پرچہ پڑا ہوا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے متعلق یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ تو اس شرابی نے اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے کر گئے، اس سے دھویا اور پاک صاف کیا اور اونچی جگہ پر رکھا، اور دل کے اندر خیال کیا کہ تمہاری جگہ کچرے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ جو ہے ایک بلند مقام ہے، کچرے کی جگہ تو ہماری ہے۔ اللہ کو صرف اتنی سی ادا پسند آئی اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اللہ نے ایک بڑا اونچا مقام انہیں عطا کر دیا، بڑا اونچا مقام عطا کیا، اتنا اونچا مقام عطا کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے امام، ہزاروں شاگرد روزانہ آپ کے درس میں آیا کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درسگاہ میں پڑھانے کی جگہ پر آتے تھے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
ادب کے لیے، ادب کی لحاظ سے اور ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ طلبہ نے، شاگردوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ امام ہیں، آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں، آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں کھڑے ہوتے ہیں جس نے ابھی ابھی توبہ کیا ہے، جس کو اللہ نے ابھی ابھی ولایت عطا کی ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو جواب دیا کہ دیکھو بیٹا، ہم تو کتابوں کے جاننے والے ہیں، بشر حافی کا وہ مقام ہے کہ وہ تو اللہ کو پہچاننے والے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا ہے، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، غیر پڑھا لکھا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، غیر نمازی ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی کسی کو کسی بھی حالت میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان جس نے سارے گناہ کر لیے تھے اور اس گناہ کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اپنے شہر سے باہر نکال دیا تھا، بڑا گنہگار تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا کہ لوگ اس کے گناہ کی وجہ سے بیزار ہو گئے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا مجرم رہا ہوگا۔ اگر آپ کے شہر میں کوئی کسی نے غلط کام کر دیا تو آپ ایک سے دو بار اس کو برداشت کریں گے، تیسرے بار مساجد کے ذمہ دار کو آ کر شکایت کریں گے، فلاں میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، میرے گلی کے اندر، میرے محلے کے اندر آ کر شور مچاتا ہے، گلاٹا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ ذمہ دار اس شخص کو بلا کر ایک بار دو بار سمجھائے گا، تیسری بار اسے تنبیہ کرے گا، مان جاؤ ورنہ شہر سے باہر نکال دیں گے۔ تو اس سے بھی کہیں بڑا مجرم جو ہے، لوگ اس سے پریشان ہو گئے تھے۔ اس زمانے کے لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، فلاں نوجوان بڑا مجرم ہے، بڑا ستاتا ہے۔ تو اس کو بھی لوگوں نے جو ہے اپنے شہر سے بیزار ہو کر اسے شہر سے باہر نکال دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ حاضر ہوا، اس کو پیاس کی شدت لگی، اس نے دائیں دیکھا کوئی پانی دینے والا نہیں، اس نے بائیں دیکھا کوئی فریاد کو سننے والا نہیں، اس نے ادھر ادھر تلاش کیا کوئی نہیں پایا، تو اس نے آسمان کی طرف اللہ سے توجہ کی، اللہ کی طرف دھیان کیا اور اللہ کو پکارا، الہی عبد من عبادک، اللہ اکبر، الہی عبد من عبادک غریب فی بلادک، اے ہمارے پروردگار، میں آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، بڑا گنہگار ہے، بڑا گنہگار، اتنا بڑا مجرم کہ شہر سے لوگوں نے باہر نکال دیا تھا۔ جب موت کا وقت آتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، الہی میں آپ کے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، آپ کے شہر کا نکالا ہوا غریب الوطن ہوں، میرے مولا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے معاف کرنے کی وجہ سے آپ کی سلطنت میں کمی آتی ہے، یا آپ کو سزا دینے کی وجہ سے اگر آپ کے حکومت میں زیادتی ہوتی ہے، الہ العالمین میں آپ سے کبھی بھی مغفرت نہیں چاہتا۔ میرے مولا میں نے اللہ والوں سے سنا ہے، میں نے نبیوں سے سنا ہے، میں نے تورات کے اندر سنا ہے کہ میرا بندہ مجھے جب پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے اس کی پکار کو سنا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، موسیٰ فلاں شہر فلاں جنگل میں میرا بندہ، میرا نیک بندہ پڑا ہے،
اسے اٹھا کر لاؤ، اسے غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور پورے شہر کے اندر اس بات کا اعلان کر دو کہ جو بندہ بھی اس شخص کا نماز جنازہ پڑھے گا ان سب کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر! اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا گنہگار، آج ہم تھوڑے تھوڑے گناہ کر کے اللہ سے مایوس ہو جاتے، تھوڑے تھوڑے گناہ کر کے۔ ایک دو وقت کی نماز چھوڑ گئی، مسجد میں آنا چھوڑ دیتے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے، اسے چھوڑ دیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ شاعر نے لکھا ہے، شاعر کہتے ہیں کہ اللہ سے جو مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ سے ہمیشہ مانگنا ہے۔ اعلان کروا دیا پورے شہر کے اندر، جب لوگوں نے آ کر دیکھا کہ یہ تو وہی گنہگار شخص ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ وہی گنہگار ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاں وہی ہے، تو پھر اللہ کی یہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، وحی کے ذریعے بتایا گیا یہی وہ شخص ہے، لیکن اس نے سچی پکی ہم سے توبہ کی ہے اور ہماری ذات سے امید لگائے رکھا تھا، لہٰذا میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں، ہمارے شہر کے بزرگوں، ہمارے شہر کے بڑے لوگوں، نوجوانوں، آپ سب سے گزارش ہے، حالات جیسے بھی ہوں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ بہرحال گزشتہ جمعے کے اندر بتایا گیا تھا کہ اس وقت جو ہے بڑا ظالم اور بڑا جابر اور بڑا مشدد قسم کا وزیر اعظم نے اپنا روپ اختیار کر لیا ہے۔ آج سے چند دن پہلے ان کا پیغام آیا، ان کا بیان ہوا اور بڑا عجیب و غریب بیان تھا، آپ سب نے سنا ہے، آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا۔ ایک شخص کو جسے ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا ہو اور وہ ایسا بیان دے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ذہنیت مسلمانوں کے بارے میں، ان کی ذہنیت شعار اسلام کے بارے میں، ان کی ذہنیت مساجد اور مکاتب کے بارے میں کیسا ہو سکتا ہے، جب ابھی یہ حال ہے، جب ابھی یہ حال ہے جسے جیتنے کا کوئی چانس، کوئی امید نہیں ہے، ایسے بیان بازی کر رہا ہے، اگر جیت گیا تو پھر وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تو بہرحال پورے ملک کے اندر جو ہے اسی کے متعلق علماء نے، عوام نے، بڑے بڑے دانشوروں نے، جماعت کے علماء نے اس کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے کہ اس بار جو ہے ظالم حکومت، فرعونیت والی حکومت کو ہے اکھاڑ کر پھینکنا ہے اور کسی ایسے شخص کو ملک کا باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو ہمارے ملک کو صحیح راستے پر اور صحیح طریقے پر چلا سکے۔ اور آپ تمام حضرات نے، آپ سب سے امید ہے کہ گزشتہ جمعہ آپ سب نے وہ کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ بہرحال میں نے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں اصلاح معاشرہ کے متعلق۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے بڑی گناہ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، جہاں پر اور چیزیں گناہ کی طرف لے جانے والی ہے، انہی میں سے ایک چیز شادی بیاہ بھی ہے۔ شادی بیاہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بڑا غلط رسم و رواج کو اختیار کر چکا ہے، بڑا غلط رسم و رواج کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہندوانہ رسم، یہودیوں والا طریقہ، عیسائیوں والا طریقہ، اسلام سے ہٹ کر لوگ آج شادیاں کر رہے ہیں۔ لوگ اسلام سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر، نبی کی سنتوں سے ہٹ کر آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گاؤں کے بڑے حضرات، بڑے ذمہ دار، چاہے بڑے ہوں چاہے میڈیم طبقے کو ہوں چاہے غریب ہو، سب کی خواہش یہی ہے کہ میں ماڈرن طریقے سے اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کروں۔
بڑا عجیب و غریب ماحول چل رہا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ شادی کے اندر، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح جو ہے سادگی کے ساتھ کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح سادگی کے ساتھ کیا کرو۔ ایک تو نکاح جو ہے بڑی فضول خرچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اوپر سے نکاح جو ہے اپنے وقت پہ کرنے کے بجائے آدھی سے زیادہ عمریں گھٹ جانے کے بعد نوجوان شادی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ بیٹیوں کے والدین بیٹیوں کی شادی بڑے لیٹ سے بڑی عمر ہو جانے کے بعد کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شادی کو، نکاح کو جو ہے مشکل بنا دیا ہے، بڑا مشکل بنایا۔ بے شمار خرافاتیں، ایک شادی کے اندر اتنی خرافاتیں ہوتی ہیں، خدا کی قسم اگر آپ اسے حدیث سے ملانا چاہیں، قرآن سے آپ کے رسومات کو جوڑنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں میل کھاتا ہے، کبھی میل نہیں کھاتا۔ شادی سے پہلے آنا جانا، شادی سے پہلے شکرانہ اور ہلدی، شادی کے بعد جمعگی، اور نہ جانے کیا کیا خرافاتیں کرتے ہیں جو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر دور دور تک اس کا کوئی چرچا نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر جو بڑے قسم کے لوگ ہیں، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، جو والدین حضرات ہیں، اگر یہ ٹھان لیں کہ اپنی شادی کو، اپنے بچوں کی شادی کو، بچیوں کی شادی کو جو ہے سادگی کے ساتھ کریں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بارہا فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو، لیکن آج کے ماحول میں جو ہے زنا آسان ہو گیا اور نکاح جو ہے بڑا مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں۔ زنا کرنے کا ایک یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ اللہ جو ہے آسمان سے رحمت کی بارش کو روک لیتے ہیں۔ زنا کی نحوست کی وجہ سے، غلط کام کی نحوست کی وجہ سے اللہ جو ہے آسمان سے رحمت والی بارش کو روک لیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، کئی جگہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اللہ نے قرآن کے اندر کئی چیزوں کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ازدواجی زندگی کو جو ہے ایک نعمت کی چیز بنائی ہے۔ شادی بیاہ جو ہے ایک نعمت کی چیز بنائی ہے، میاں بیوی کو مل جل کر رہنے کی ایک جو ہے نعمت کی چیز بنائی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور فرماتے ہیں کہ ازدواجی زندگی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے میں سے جوڑوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے تم سکون حاصل کر سکو۔ تو انسان جب نکاح کرتا ہے، انسان جب شادی کر لیتا ہے تو اس سے جو ہے دونوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، بے چینی، بے قراری ختم ہوتی ہے۔ جس طریقے سے انسان کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہم چیز اور ضروری ہے وہ نکاح کا معاملہ ہے، جسے آج ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے، اس سے کافی دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے میں سے جوڑوں کو بنایا، اس سے تم شادی اور نکاح کرو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو جائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس نکاح کے ذریعے سے اللہ جو ہے میاں بیوی کے اندر محبت اور مودت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوا تھا جب یورپ ممالک کے اندر جو ہے عورتوں کے متعلق ایک بڑی بحث چلی ہوئی تھی۔
کسی نے کہا تھا کہ عورت کے بارے میں کہ عورت جو ہے سراسر نجاست اور غلاظت ہے. کسی نے عورت کے بارے میں کہا تھا کہ عورت تو شیطان کی بیٹی ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے حکم آیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی بندیاں ہیں، کوئی شیطان کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا اپنا گڑا ہوا ہے. اسی لیے اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ سے ڈرو. تم سب کو اللہ نے جو ہے ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے تمہارے لیے جوڑا بنایا گیا ہے. پھر اسی مرد اور عورت کے ذریعے سے اللہ نے بے شمار مردوں کو اور بے شمار عورتوں کو پیدا کیا ہے. تو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہم چلیں گے تو ہمارے لیے زندگی کا جینا آسان ہوگا. اگر ہم نے اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاری پھر ہم اور آپ ٹھوکر کھانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو فرماتے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے جس نے ہم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اللہ نے جوڑے بنائے لتسکنوا الیہا، تاکہ ہم سب آپس میں جو ہے سکون حاصل کریں. آگے فرماتے فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اللہ نے جو ہے ترغیب دلائی ہے نکاح کرنے کی. نکاح کرنے کی اللہ نے ترغیب دلائی ہے، ترغیب دی ہے. فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تم میں سے جسے جو عورت پسند ہو اس سے نکاح کرو. فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اور کتنی نکاح کرو؟ مثنی و ثلاث و رباع، 2 بھی نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو. لیکن آگے وضاحت کیا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ان 4 کے درمیان، 3 کے درمیان، 2 کے درمیان اور 1 کے درمیان اگر انصاف کر سکتے ہو تو نکاح کرو. وَإِنْ تَعْدِلُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ان کے درمیان تمہارے سے انصاف نہیں ہو سکتا ہے تو پھر 1 سے نکاح کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 1 سے زائد نکاح کرتا ہے اور اس کے درمیان جو ہے انصاف نہیں کرتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے شل ہو جائے گا، بیکار بے کام ہوگا. اسے آنے کے بعد لوگ دور سے پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جنہوں نے 1 سے زائد نکاح کیا تھا اور اس کے درمیان انصاف نہیں کیا تھا. آج اللہ نے اس کے بدلے میں اسے یہ سزا دی ہے. تو معزز سامعین اکرام، اللہ نے ترغیب دی ہے نکاح کے متعلق جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور اللہ نے ترغیب بھی دی ہے. ایک جگہ فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اللہ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں اس کو چاہیے کہ نکاح کر لیں. ایک عمر ہونے کے بعد، ہر چیز کے عمر پہنچنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس کی نکاح نہ ہوئی ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اور ان لوگوں کو اللہ نے ترغیب دی ہے جو بڑے ہیں، جس کے ماتحت میں غلام، جس کے ماتحت میں نوکر اور نوکرانی ہے یا کام کرنے والے ہیں، ان آقاؤں کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے ذمے ہے کہ ان کا بھی نکاح کرو. لوگوں کو شکایت ہے کہ نکاح کریں گے کھائیں گے کہاں سے،
شادی کریں گے کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ نے اس کے بارے میں بھی ذکر فرمایا کہ اگر آپ نکاح کریں گے اللہ جو ہے تمہارے کھانے کا، تمہارے رزق کا جو ہے اللہ انتظام کریں گے، اللہ انتظام کرے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں غربت ہے اور کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو فرماتے ہیں اللہ اپنے فضل سے جو ہے تمہیں رزق عطا کرے گا اور وسیع رزق عطا کرے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ قرآن کے چند آیات ہیں جس کے ذریعے سے اللہ نے ایمان والوں کو نکاح کرنے پر ترغیب دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ اذا تزوج العبد، جس نے نکاح کر لیا، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے فرماتے ہیں اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی، تو فرماتے ہیں کہ آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اب اس کو چاہیے کہ آدھے میں اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزارے، اللہ آدھے سے ڈر کر اپنے اللہ کے سامنے جو ہے اپنی زندگی گزارے۔ نبی علیہ السلام کے ان دو احادیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی کتنی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے نکاح کی۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول کو بھیجے ہیں کچھ کو چھوڑ کر سب کا نکاح ہوا ہے اور اللہ نے سب کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت میں داخل ہیں، 4 چیزیں انبیاء کی سنت میں داخل ہے۔ پہلی چیز شرم و حیا، شرم و حیا یہ بڑی دولت ہے، ایک زیور ہے، اسے انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے نوجوان بچے ہو یا نوجوان بچیاں ہو، اپنے اندر شرم و حیا کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ جب انسان کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جانور سے کیا اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے شرم و حیا کو بچانا چاہیے۔ تو 4 چیزیں نبیوں کی سنت میں ہیں، پہلا جو ہے شرم و حیا، دوسرا خوشبو کا استعمال، تیسرا مسواک اور چوتھا جو ہے وہ نکاح ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ترغیب دی ہے کہ نیک صالح عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا خوب بچہ جننے والی اور خوب محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح جو ہے انسان کی اصلاح اور تربیت میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کے آگے کے جو راستے ہیں آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے مشکل ماحول ہے، ہم سمجھتے کیسے نکاح کریں گے، اگر نکاح کر لیا تو جورو مرد میں پٹتی نہیں ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے غلطی کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ اگر آپ چلانا چاہیں، اگر آپ محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں تو آپ کو رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، آپ کی شادی اور نکاح کے معاملے کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو زندگی کے حالات ہیں ازواج مطہرات کے ساتھ، اگر آپ نے اسی کے مطابق چلنا شروع کیا تو آپ کے زندگی کے اندر کبھی بھی بے سکونی نہیں آ سکتی ہے۔ ہم تو ٹی وی کو دیکھ کر، فلم اسٹار کو دیکھ کر، ہیروئن کو دیکھ کر، سلمان خان کو دیکھ کر ہم جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں اسکرین پر بڑے اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اسکرین کا جو بیک گراؤنڈ اور پیچھے کا معاملہ ہے وہ زندگی ان کا دیکھیں نرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو آج ہم اس کو دیکھ کر اپنا رول ماڈل انہیں سمجھ کر اگر زندگی گزاریں گے تو پھر مشکل ہے۔ تو فرماتے ہیں نکاح جو ہے انسان کی اصلاح اور تربیت میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ انسان کو بد نظری
ख्वाहिश नफसानी और शहवत रानी जैसी अहम बुराइयों से बचाता है, माशरे से जो है बुराइयों को ख़त्म करता है। निकाह जो है इन नस्ल इंसानी की जो है बुलंद और मकाम अता करता है। इख़्वत व मोहब्बत सिला रहमी के जज्बात को फ़रोग़ देता है। दो अजनबी ख़ानदानों के दरमियान जो है क़राबत और रिश्तेदारी पैदा करता है। फरमाते हैं निकाह के ज़रिए से औरत का मकाम बुलंद कर देता है, औरत का मकाम बुलंद करता, फरमाते उसको माँ बना देता है जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिया, उसको बीवी बनाता है जिसके मुहाफिज उसका शोहर हो जाता है, उसे घर का सास और बहू बना देता है। निकाह के जरिए से एक औरत जो है माँ बन जाती है, बीवी बन जाती है, सास बन जाती है, बहू बन जाती है, इज्जत का मकाम हासिल कर लेती है। अगर यही औरत जो है निकाह के बगैर जिंदगी गुजारे और गलत तरीके पर जिंदगी गुजारे तो पूरे माशरे के अंदर और पूरे शहर के अंदर जो है बदनामी की जिंदगी गुजारती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नौजवानों को मुखातब करके कहा है कि नौजवानों अपने वक्त पर निकाह करो और सादगी के साथ निकाह करो। ये निकाह के फ़ज़ाइल के मुतालिक चंद बातें आई हैं, और भी कई बातें हैं इंशाअल्लाह। आइंदा जुमे को भी निकाह के मुतालिक जो हमारे माशरे के अंदर खुराफात है, जो हमारे माशरे के अंदर गलत रसूमात इख्तियार कर लिया है और निकाह को जो मुश्किल बना दिया है और निकाह के अंदर जो न जाने लाखों रुपए जो खर्च किया जा रहा है, उसके मुतालिक इंशाअल्लाह बात की जाएगी। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सब से गुजारिश है वक्त पर आएँ, खुसूसन नौजवान दोस्तों से गुजारिश है वक्त पर आए, कम से 1 बजे मस्जिद को थोड़ा भर दें ताकि बात करने में भी और जो बातें सोच कर पढ़ कर आते हैं वो चीज़ें आपके सामने बयान करने में थोड़ा अच्छा लगे। हम चाहते हैं कि हमारा गांव सही तरीक़े पर आ जाए, हम चाहते हैं कि हमारा गांव जो है रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक आ जाए। अगर सिर्फ मेरे चाहने से हो जाए तो मुश्किल है, आपको भी चाहना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपका गांव सही रास्ते पर आ जाए, चाहते कि नहीं चाहते हैं? सारे लोग चाहते नहीं, नौजवान चाहता कि नहीं? नौजवान बोले, बड़े बुजुर्ग बोले तो वो तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हमारी नस्लें जो है सही रास्ते पर आ जाए। तो नौजवान बोले सही रास्ते पर चाहते कि हमारा गाँव सही तरीके पर आ जाए, चाहते कि नहीं भाई? बोले नौजवान खुसूसन बोले। शादी ब्याह जो सादगी के साथ करना चाहते कि नहीं? नौजवान करना चाहते इंशाअल्लाह। बोले डरने की क्या भी बात नहीं है, अगर आपने सादगी से निकाह कर लिया तो गुनाह नहीं लिखा जाएगा बल्कि उस निकाह के अंदर बरकत होती है। तो चाहते कि नहीं नौजवान? और जो आज जो है IPL के मुतालिक जो है बेशुमार सट्टेबाजी और जुआ चल रहा है, क्या आप चाहते हैं कि इस जुए से हमारा माशरा पाक हो? चाहते कि नहीं चाहते? नहीं चाहते आप लोग? बोले भाई चाहते कि नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो आपको इससे बचना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। आज शराब का माहौल बड़ा तेजी के साथ माहौल के अंदर, माशरे के अंदर फैला, जिसे देखो नौजवान शराब के नशे में, जिसे देखो नशे की हालत में है। तो अगर नौजवान इसी तरह बिगड़ते रहे तो जो वालिदैन, जो बेटी वाले हैं, फिर उसे अपना नोशो तलाश करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा गाँव सही रास्ते पर आ जाए तो आप सबसे गुजारिश है कि वक्त पर मस्जिद में आए, आपसे जो बातें कही जाए सुने और उस पर अमल भी करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने